بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ اور من سے، الناس لوگ، ہم نے پڑھا ہے کلمات عرب صرف بائی میں کہ 3 قسم کے ہیں، اسم، فعل اور حرف شروع میں۔ یہ بھی حرف ہے اور من بھی حرف ہے، الناس یہ اسم ہے۔ وہ آگے انشاءاللہ اس کی ایک ایک حرف کی ہم آگے پڑھتے جائیں گے، جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ کہ اسم کی علامات کیا ہیں، فعل کی علامات کیا ہیں، پھر فعل ہے تو صیغہ کون سا ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، انشاءاللہ اسم ہے تو معرفہ ہے، ناکرہ ہے۔ یہ انشاءاللہ لطف آئے گا قرآن پاک پڑھنے میں۔ تو ابھی ہم ابتدا میں ہیں، بس تھوڑا سا کہ یہ اسم ہے، یہ حرف ہے، وہ حرف ہے اور من بھی حرف ہے، الناس لوگ، من، اب دیکھیں وہ من ہے اور من یہ اسم موصول بھی ہے، من جو، یقولو کہتے ہیں آمنا، اور یعنی اور کچھ لوگ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، اور بال ساتھ کا معنی ہوتا ہے یا پر کا معنی ہوتا ہے، اور پر یوم الآخر، یوم دن، آخرت پر دن، آخرت کے دن، ما اور نہیں ہم وہ بھی مؤمنین ایمان والے، اور ما، اب یہاں ما اور کے معنی میں ہے اور ما نہیں کے معنی میں ہے، اور بعض اوقات ما الذی کے معنی میں آتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ نحو میں آگے پڑھیں گے۔ یخادعون اللہ، یخادعون اللہ یہ فعل ہے، یخادعون فریب دینا چاہتے ہیں، فعل کی آج انشاءاللہ ہم آج کل پڑھیں گے کہ فعل میں زمانہ ہوتا ہے، ماضی، مضارع، مستقبل، یہ چیزیں ساری اس میں ہوتی ہیں۔ یخادعون وہ فریب دینا چاہتے ہیں اللہ، اسم اللہ کو، اور الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان والے ہیں، وما یخدعون اور نہیں، ما نہیں، یخدعون فریب نہیں دیتے، اللہ کے لیے فرماتا ہے الا مگر انفسہم اپنی جانوں کو، اور ما نہیں، یشعرون شعور نہیں رکھتے، فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں مرض مرض ہے، بیماری ہے، منافقوں کی یہ بات ہو رہی ہے۔ فزادہم اللہ تو فزادہ بڑھا دیا اللہ نے، اللہ نے مردن ان پر مرض کو اللہ نے بڑھا دیا، ہم یہ فزادہ یہ فعل ہے، پس زادہ فعل، ہم یہ اسم ہے، یعنی آگے ہم پڑھیں گے ضمیریں ہیں یہ، اور لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک یہ اسم ہے، عذاب یہ تنوین اسم کی علامت ہوتی ہے، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ باس معنی ہوتے ہیں ساتھ کے، با کے کئی معنی ہوتے ہیں، وہ اگلی جو کتاب ہے شرح میات عامل اس میں کس میں ہے با کی، تو کئی معنی ہیں اس میں، یہاں معنی ہے ساتھ، وجہ کے، بیما اس وجہ سے، ماں جو کانو تھے یکذبون جھوٹ بولتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر یہ مہرے لگا دی اور یہ گندگی ڈال دی ہے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، یہ مجہول کا کہا جائے، لہم ان سے، لا تفسدو کہ مت فساد کرو، تم فساد نہ کرو، یہ نہیں ہے مت فساد کرو، یہ بھی آگے ہم پڑھیں گے، امر نہیں، فی الارض فی معنی زمین میں، انہیں جب کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، قالو وہ کہتے ہیں، انما یہ کلمہ حصر سوائے یہ، نحن ہم تو مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا حرف تنبیہ ہے، کئی قسم کے حرف تنبیہ ہے، ان میں سے ایک الا سن لو، انہم بے شک وہ، ان بے شک ہم وہ پھر آگے، ہم المفسدون فساد کرنے والے ہیں، بے شک وہی جو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یہ منافقوں کی یہ چلاکی ہے، بھئی یہ فساد کر رہے ہیں، ہم المفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لیکن لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، لیکن ٹھیک ہے، لا یشعرون یہ فعل ہے، لا یشعرون، اور اذا جب، قیل کہا جائے، لہم ان سے، آمینو ایمان لے آؤ، کما جیسے، آمن ایمان لے، الناس لوگ، آمن فعل ہو گیا، الناس اس کا فاعل ہو جائے گا، قالو کہتے ہیں، یہ یعنی آگے ہم پڑھیں گے، یہ استفہام کے لیے ہمزہ آتا ہے، نؤمن کیا ہم ایمان لے آئے،
کا جیسے ماں جو آمنا ایمان لے آئے السفہاء بیوقوف، جب منافقوں سے کہا جاتا ہے اسی طرح ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم اسی طرح ایمان لے آئیں، یعنی صحابہ کو یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ الا سن لو انہم بے شک وہ ہم السفہاء، اللہ فرماتا ہے یہ بے وقوف ہے، یہ تو سفہاء صحابہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، یہ خود بے وقوف ہیں، ولیکن لیکن لا یعلمون یہ جانتے نہیں، وہ تو بڑے فائدے کا سودا کر رہے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ بے وقوف ہیں۔ اور اذا جب لقو ملتے ہیں الذین لوگوں سے آمنوا جو ایمان والے ہیں، یہ منافق جب ایمان والوں سے ملتے ہیں قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، یہی منافقت ہوتی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے منافقت کی نشانیاں اپنا ریاض الصالحین میں 3 جو نبی علیہ السلام نے فرمائی ہیں۔ تو جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں آمنا، اور اذا جب خلو تنہائی ہوتی ہے ان کی، تنہا ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، الا اپنا طرف، شیاطینہم شیطانوں کی طرف، اپنے دوستوں کی، یعنی اللہ نے منافقین کے دوستوں کو جو ان کے جو منافق ہیں ان کو اللہ نے شیطان فرمایا ہے کہ یہ شیطان جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں قالو کہتے ہیں انا بے شک معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی وہ جو ان منافقین کے دوسرے منافق دوست ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ منافق جب ان کی طرف جاتے ہیں تو یہ شیطان ان شیطانوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما سوائے یہ کہ نحن ہم مستہزئون مذاق کر رہے تھے ان سے، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، کن سے جی؟ مسلمانوں سے، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمان، یہ ہم مذاق کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ مذاق کرنے کی سزا دے گا اللہ بہم ان کو، اور کیونکہ یہ مذاق کی بات نہیں، اسلام ہے دین، اس میں مذاق نہیں ہوتا، قرآن کا مذاق نہیں ہوتا، کلمے کا مذاق نہیں ہوتا، اسلام دین کا کسی لحاظ سے بھی مذاق نہیں ہوتا۔ آگے ہم پڑھیں کسی سورہ میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مذاق کرنا اس جاہلوں کا کام ہے، دل لگی ہوتی ہے، ایک خوش مطلب اخلاقی ہوتی ہے، آپ خوش ہو کے بات کرتے ہیں کوئی تو وہ تو ہے اسلام، لیکن کسی پر مذاق کرنا، تو اللہ فرماتا ہے یہ جو مذاق کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں مسلمانوں سے، اللہ ان کو اس مذاق کا جواب دے گا، سزا دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ ابھی انہیں اللہ مہلت دے رہا ہے، اور یمدہم انہیں مہلت دے رہا ہے، فی طغیان فی منع میں طغیان سرکشی، ہم ان کی اپنی سرکشی میں اللہ انہیں مہلت ڈھیل دے رہا ہے، یا مہون بھٹکتے پھر رہے ہیں، ابھی بھٹکتے پھریں، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ اس مذاق کا وبال کیا ہوتا ہے۔ اولئک یہ بار بار آئے گا انشاءاللہ نحو میر میں کچھ ہی دنوں بعد یہ ہم پڑھیں گے، اس میں جو اشارات ہیں موصولات ہیں، اولئک آپ نے ایک لفظ پڑھ لیا، اولئک یہ پڑھ لیا تو آپ کو قرآن پاک میں آسانی ہو جائے گی کہ اس کا معنی ہوتا ہے یہ لوگ یا وہ لوگ، وہ ہیں اولئک وہ ہیں، جیسے ہم پیچھے کل ہی پڑھا تھا اولئک هم المفلحون پڑھا تھا ہم نے، اولئک الذین جنہوں نے، وہ لوگ جنہوں نے اشتروا الضلالہ خرید لی ہے الضلالت گمراہی بالہدا ہدایت کے بدلے، فما ربحت تو نفع نہ دے گی، نفع نہ دیا تجارتہم ان کی تجارت نے، اور ما کانوا نہیں تھے مہتدین ہدایت والے، وہ ہدایت والے نہیں تھے، مثلہم ان کی مثال ایسی ہے، ایسی ہے جیسے کا تشبیہ کے لیے ایسی ہے، کا مثل ایسی مثال ہے، یعنی کہ جو گھاٹے کی تجارت کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان کی مثال اللہ فرماتا ہے ایسی ہے، الذی اس آدمی کی طرح جس نے استوقدا جلائی نارن، عربی میں نار آگ کو کہتے ہیں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ابتدائی طور پر، ابھی ایک ایک لفظ کی ہم آگے تشریح کریں گے، لیکن ابھی آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نارن آگ کو کہتے ہیں، استوقد انہوں نے جلائی، نارن آگ جلائی، یعنی ایک آدمی کی اللہ مثال دے رہا ہے کہ یہ جو مذاق کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، یہ کیسے بیوقوف ہیں، اس آدمی کی طرح جس نے آگ جلائی، فلما جب اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما جو حولہ اس کے ارد گرد تھا، ذہب لے گیا اللہ، ذہب اللہ لے گیا بنورہم ان کے نور کو، اور ترکہم چھوڑ دیا انہیں فی ظلمات، فی منع میں ظلمات تاریکیوں میں، لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں، یعنی
ارد گرد تو روشنی ہے لیکن انہیں کچھ نہیں نظر آتا، وہ جو نور ہے وہ روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ لے گیا۔ یہ اس آدمی کی طرح ہیں جن کے ارد گرد اتنا نور ہے، نبی علیہ السلام ہیں، صحابہ ہیں، لیکن یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ اسی طرح یہ بھی اندھیری میں پڑے ہیں، جس طرح وہ آدمی جس نے آگ جلائی تھی روشنی تھی لیکن وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ سمن بہرے ہیں یہ، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فاہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ نہیں لوٹیں گے۔ او یا کا جیسے سیبن تیز بارش، یہ دوسری مثال کہ تیز بارش ہو رہی ہے، من سے السماء آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات تاریکیاں ہیں، بہت اندھیریاں ہیں، اور رعدن ایک گرج ہے، و برقن اور چمک ہے، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، یجعلون یہ فعل ہے، اصابع یعنی انگلیاں، ہم اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں، فی معنی میں آذان کانوں، ہم اپنے کانوں میں، اپنے کانوں میں آذان یہ انگلیاں ڈالتے ہیں جب کڑک آتی ہے، تاریکی بھی ہوتی ہے، گرج بھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ من سے السوائق زوردار کڑک کے ڈر سے کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ حذرا، ٹھیک ہے، ڈر، الموتی موت کے ڈر سے، حاضر الموتی کل پرسوں پڑھیں گے، مضاف مضاف الیہ، وہ جو ہم نے کل پڑھا تھا مرکب مفید، تو ایک ہوتا ہے مرکب غیر مفید، تو یہ حاضر الموت موت کے ڈر سے، جب اتنا ہم کہیں گے تو یہ مرکب غیر مفید ہوگا، پھر جب ہم پیچھے سے ملائیں گے تو یہ پھر مرکب وہ پورا جملہ بن جائے گا۔ تو حاضر الموت موت کے ڈر سے وہ اپنے انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال اس طرح کے لوگ ہیں۔ واللہ محیط، اللہ گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو۔ یکاد البرق، یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطفو اچک کر لے جائے، ابصارہم ان کی نگاہیں، قریب ہے کہ بجلی اتنی کڑکے کہ ان کی نگاہیں ہی اچک کے لے جائے۔ کلما اس آدمی کی طرح کہ جب بھی کبھی اضاء روشنی ہوئی، لہم ان کے لیے، مشوا فیہ اس میں چلتے ہیں، جب روشنی ہوتی ہے کڑک ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، اندھیری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کڑک ہے، بجلی ہے، تھوڑی سی روشنی آتی چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ پورا ایک اللہ تعالیٰ سین بتا رہا ہے کہ اندھیری رات کا، اور پھر موسلا دار بارش بھی ہے، اور اس طرح بجلی کڑک رہی ہے، تو تھوڑی بجلی کڑکتی ہے، روشنی چل پڑتے ہیں، پھر اندھیرا آ جاتا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور لو اگر شاء چاہتا اللہ، اگر اللہ چاہتا، ضرور ذہب ضرور لے جاتا، سلب کر لیتا، بسمعہم ان کے کان، وابصارہم ان کی آنکھیں، ان اللہ بے شک اللہ علی پر، کلی شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے۔